یہ شہر اپنے حریفوں سے ہارا تھوڑی ہے، یہ راز سب پہ مگر آشکارا تھوڑی ہے۔ خزانہ زر و گوہر پہ خاک ڈال کے رکھ، ہم اہل مہر و محبت ہیں دل نکال کے رکھ۔ ہمیں تو اپنے سمندر کی ریت کافی ہے، تو اپنے چشمہ بے فیض کو سنبھال کے رکھ۔ اس سیشن کا عنوان ہے شہر نامہ، اس لیے میں یہ شعر پڑھ رہا ہوں، اور شہر نامہ سے مراد ہے کراچی، یعنی کراچی کا شہر نامہ۔ اور ہمارے ساتھ انٹروڈکشن کی، تعارف کی قطعی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ ہمارے عہد کے سب سے بڑے تین اشخاص یہاں موجود ہیں، زہرا نگاہ صاحبہ، افتخار عارف صاحب، غازی صلاح الدین صاحب۔ ان لوگوں سے ہم شہر کی باتیں کریں گے۔ سمندر کے کنارے ایک بستی رو رہی تھی، میں اتنا دور تھا اور مجھ کو وحشت ہو رہی تھی۔ یہ افتخار عارف صاحب کے بہت سے جو اشعار ہیں، زہرا آپا کے بھی، اور یہ تینوں جو اصحاب یہاں جو اشخاص بیٹھے ہیں، ان کا کراچی سے بہت ہی گہرا تعلق ہے۔ یہیں رہے، یہیں کھایا کمایا، یہیں سے نام پایا، اس لیے ان تینوں سے بہتر تو کراچی کے بارے میں کوئی جانتا نہیں ہے۔ لیکن میں چاہتا یہ ہوں کہ گفتگو سے پہلے، اب یہ تینوں بات کریں گے، میں نہیں کروں گا، لیکن میں آپ کو کراچی کے ایک اور شاعر تھے، 4-5 برس پہلے ان کا انتقال ہوا، ان کا نام تھا رسا چغتائی۔ اور کراچی پر آپ کو غزلیں بہت کم ملیں گی، لیکن رسا بھائی کی غزل سناتا ہوں اور وہاں سے ہم گفتگو کا آغاز کرتے ہیں۔ شہر کراچی یاد ہے تجھ کو تیرے شب بیداروں میں، شہر کراچی یاد ہے تجھ کو تیرے شب بیداروں میں، مرزا رسا چغتائی بھی تھا یار ہمارا یاروں میں۔ ان گلیوں ان چوباروں کی نوک پلک کے مت والے، ان گلیوں ان بازاروں کی نوک پلک کے مت والے، کیسے کیسے لوگ تھے جن کے نام چھپے اخباروں میں۔ اور ضیاء صاحب شعر سنیے گا، اس بستی کے پس منظر میں دور تلک دیواریں ہیں، اس بستی کے پس منظر میں دور تلک دیواریں ہیں، اور کسی نے چن رکھے ہیں سائے ان دیواروں میں۔ یہ رسا چغتائی کی غزل ہے کراچی پر۔ نو کے سنا کی صورت دیکھے رات کو ہم نے تارے بھی، رات کو ہم نے چاند بھی دیکھا تیرے پہرے داروں میں۔ غازی صاحب آپ سے آغاز کرتے ہیں۔ کراچی کے بارے میں آپ تھوڑا سا اپنے بچپن کے بارے میں بتائیے، اور یہ بتائیے چونکہ آپ کا صحافت سے گہرا تعلق رہا ہے اور اب تک ہے، اور آپ ہمارے اسکالر ہیں، ہمارے سب سے مشہور پبلک انٹلیکچوئل ہیں، یہ جو 6-7 دہائیاں ہیں کراچی کی، بہت تیزی سے تبدیلی آئی ظاہر ہے ان میں زیادہ تر بری تبدیلیاں آئی ہیں میرے خیال ہے۔ ان تبدیلیوں کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ اور آپ نے جو 3 روز پہلے کلیدی خطبہ پڑھا آرٹس کاؤنسل کے، اس میں آپ نے ایک بات کی طرف اشارہ کیا کہ ایک انٹلیکچوئل انفراسٹرکچر بہت ضروری ہوتا ہے کسی بھی معاشرے کے لیے۔ تو کیا یہ کراچی، اب اس کراچی میں کوئی، پہلے تو تبدیلیوں پہ بات کیجیے گا، پھر انٹلیکچوئل انفراسٹرکچر کی بات۔ جی، پیرزادہ نے شاعری سے شروع کی بات، اور جو مشکل مسائل ہوتے ہیں ان کا تذکرہ شاعری میں ہی ممکن ہے۔ کراچی کے بارے میں اب یہ شہر نامہ ہے، ایک اتنا ایسا موضوع ہے کہ جس میں آپ کچھ بھی کہہ سکتے ہیں۔ ویسے تو یہ پورا جو کانفرنس کا موضوع ہی جشن کراچی ہے، اور آپ نے بات کی کہ بچپن کی، تو میں نے یہ بات اس دن کہی تھی کہ میں جب کراچی میں آیا 9-10 سال کا بچہ تھا، 1948، تو وہ تو ایک اور ہی دنیا تھی، اور اس وقت سے لے کر اب تک کراچی میں جو اتنی تبدیلیاں ہوئی ہیں ان کو میں نے دیکھا ہے۔ اور اگر میں بچپن کی بات کروں تو کتنی یادیں ہیں اور کیسے میں ان کا احاطہ کروں۔ لیکن میں بتاؤں کہ میں نے بہادر یار جنگ اسکول سے میٹرک کیا تھا
1953 میں. اور یہ بہادر یار جنگ اسکول جو تھا وہ شروع ہوا تھا تقسیم کے بعد بڑے مشکل حالات میں. اور جب میں نے داخلہ لیا تھا تو فرنیچر بھی نہیں تھا, ٹاٹ پہ بیٹھ کے شروع کی تھی بات. لیکن اس اسکول میں میرے 2 استاد میں اگر نام لوں تو آپ دیکھیں گے کہ وہ اسکول اور وہ اس کی جو تعلیمی جو اس کی شناخت ہے وہ کیا ہوگی. ایک تو تھے جمیل جالبی اور ایک تھے خواجہ معین الدین. کیسا اتفاق ہے. اور میرے پاس ایک رسالہ ہے 1952 کا, بہادر اس کا نام ہے, جو بہادر یار جنگ کے اسکول کا رسالہ ہے. اور میں یقین سے آپ کہہ سکتا ہوں کہ کراچی یونیورسٹی کا رسالہ ایسا آج نہیں ہو سکتا. تو یہ ہے اگر کچھ اشاروں میں بات کی جائے. دوسرے یہ کہ کراچی کی کہانی کا سب سے بڑا جو یعنی جو اہم چیپٹر ہے بنیادی, وہ یہ کہ یہ شہر بڑھا کیسے, اتنی تیزی سے بڑھا. مطلب جس کراچی کے میں بہادر یار جنگ ہائی اسکول کی بات کر رہا ہوں تو وہ بہت ہی محدود تھا. اور جیسے خداداد کالونی میں جب ہم نے اپنا گھر بنایا تو اس سے آگے سب ویرانہ تھا. تو یہ جو تیزی سے کراچی بڑھا اس کی وجہ سے کراچی میں وہ تمام اس کے ایٹریبیوٹس وہ نہیں ہیں کہ جو بڑے شہروں کے ہوتے ہیں. بڑے شہروں کی خاص بات یہ ہوتی ہے کہ اس کی ایک ہوسٹ پاپولیشن ہوتی ہے اور اس شہر کا اپنا مزاج ہوتا ہے, اور باہر سے جو لوگ آتے ہیں انہیں اس مزاج کو تسلیم کرنا پڑتا ہے, اس فضا میں ایک اپنی جگہ بنانی ہوتی ہے. لیکن کراچی اتنی تیزی سے بڑھا کہ یہ نہیں پتہ چلتا تھا کہ یہ کراچی ہے کیا, اس کو اون کون کرتا ہے, اس کے یعنی اس کی شہر کی زندگی کے ویلیوز کیا ہیں, طریقے کیا ہیں, لوگ کیسے جیتے ہیں ایک شہر میں. آپ کسی بڑے شہر میں جائیں, نیو یارک جائیں, دبئی جائیں اور کہیں جائیں, تو آپ دیکھتے ہیں کہ شہر چل رہا ہے اور آپ کو اس میں ضم ہونا پڑتا ہے. اب جب یاد ہے مجھے 80s 70s میں جب کراچی میں وہ ایکسیڈنٹ بھی جو ہوا تھا جس کی وجہ سے کافی سیاسی تبدیلی آئی, بشرا زیدی. ہاں, تو میں نے یہ لکھا تھا کہ کراچی میں یلو بس کے جو ڈرائیور ہیں وہ اپنی ٹرائبل فریڈم ایکسرسائز کرتے ہیں, کیونکہ دے ہیو ناٹ بین, ایک جو ہوتا ہے نا کہ ایک کلچر, ایک طریقے میں ان کی تربیت ہو کہ وہ اس میں شامل ہوں. تو کراچی جو تھا وہ مختلف طریقوں, سویلائزیشنز, کلچرز, ان سب کا کے نیٹ ورکس کی ایک ایسی چیز ہو گئی کہ جو سب الگ الگ اپنی شناخت رکھتے تھے. جبکہ بڑے شہر کے بارے میں یہ کہتے ہیں کہ یہ ایک میلٹنگ پاٹ ہوتا ہے جس میں سب چیزیں ابل کے ایک بن جاتی ہیں. تو کراچی ایسا نہیں تھا. تو وہ ہے کہ اس میں اب تک یہ ہے کہ جو ابھی بات ہو رہی تھی جس سیشن, اس سے پہلے سیشن جو ہو رہا تھا معیشت کا, تو اس میں حارث گستر نے کہا کہ شہر جو ہے وہ رواداری سے بنتا ہے. اور رواداری جو ہے وہ اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک پلورل سوسائٹی جس میں ایک ٹالرنس کے ساتھ مل کے رہیں. جو پرانی بستیاں ہیں تو ان میں ایک ہی طرح کے لوگ رہتے ہیں, جو ٹرائبل سوسائٹی ہے, فیوڈل سوسائٹی ہے, اس کے اپنے طریقے ہیں. لیکن جو بڑے شہر بنتے ہیں وہ بنتے ہیں ایک طرح کی نئی زندگی جس میں مختلف علاقوں کے لوگ, مختلف مذاہب کے لوگ, مختلف فکر کے لوگ, مختلف سیاسی وابستگیوں کے لوگ مل کر ایک نئے کلچر کو بنا سکیں. وہ بڑے شہر کی خاصیت ہوتی ہے. تو اس میں کراچی کے نمبر جو ہیں وہ کافی کم ہیں. چلیں میں اس پہ انٹلیکچوئل انفراسٹرکچر بعد میں آتا ہوں. عارف صاحب کی ایک نظم ہے, افتخار عارف صاحب کی, پوری نہیں پڑھوں گا. عجب گھڑی تھی کتاب کیچڑ میں گر پڑی تھی, چمکتے لفظوں کی میلی آنکھوں میں الجھے آنسو بلا رہے تھے, تھا نظر میں ایک اور ہی جہاں تھا. عارف صاحب وہ کتاب کراچی میں گری تھی
نیا جہان کہاں تھا، کچھ بتائیے. اصل میں یہ جو مسئلہ ہے یہ بہت گمبھیر ہے، اور کراچی کا جو مسئلہ ہے وہ سیاست سے جڑا ہوا ہے بہت، اور اس میں بعض چیزیں ایسی ہیں جو سیاسی اتھل پتھل کے تابع ہیں، اور اس نے اس شہر کا مقدر بنایا بھی ہے اور اس کو بگاڑا بھی ہے. اور جیسے غازی بھائی نے ایک بات کہی کہ یہ ایک ایسی صورتحال میں پاکستان کے قیام کے فوراً بعد جو صورتحال تھی، قائد اعظم نے یہ فیصلہ نہیں کیا تھا، پہلے سے یہ طے تھا کہ کراچی جو ہے وہ دارالحکومت ہوگا نئی مملکت کا. جی. اور وہاں یہ فیصلہ کیا گیا تھا کہ سرکاری ملازم جو برطانیہ کی حکومت کے ملازم ہیں وہ یہ طے کریں کہ انہیں ہندوستان میں رہنا ہے یا پاکستان کو منتخب کرنا ہے. جی. چنانچہ جو سول سروس تھی، جی. اعلیٰ درجے والی بھی اور نیچے والی بھی، اس نے اپنے خانے میں لکھ دیا تھا کہ ہمیں پاکستان جانا ہے. نتیجہ یہ ہوا کہ ایک دم سے پاکستان کے بنتے ہی حیدرآباد دکن سے اور یو پی سے اور بھوپال سے اور ساری دنیا سے جو مسلمان تعلیم یافتہ لوگ، یعنی ہر طبقے کے، وہ یہاں انہوں نے ہجوم کیا. جی. اچھا، اب ظاہر ہے کہ جب قائد اعظم اور ان کی کیبنٹ اور لیاقت علی خان اور سول سروس جو ہاشم رضا اور مسعود رضا اور اے ٹی نقوی اور فضلی صاحب اس پہ مشتمل تھی، تو ان سب نے یہاں آنا تھا. اس نے کیا یہ کہ شروع کے جو دن ہیں وہ جس کا ذکر غازی بھائی نے کیا کہ میلٹنگ پاٹ وغیرہ والی تھیوری، یہ ہمارے ہاں وقتاً فوقتاً نریٹو بدلتا رہتا ہے. صحیح. ایک زمانہ تھا جب یہ امریکنز کہتے تھے کہ بھائی میلٹنگ پاٹ ہے امریکہ، پھر کہنے لگے نہیں میلٹنگ پاٹ نہیں، ڈائیورسٹی جو ہے اس کو ہمیں جی قبول کرنا چاہیے. ہم مختلف شہروں کے، یہ اسپینش امریکہ ہے، یہ بلیک امریکہ ہے، یہ فار ایسٹرن امریکہ ہے، جو ان کو سوٹ کرتا ہے وہ نریٹو اس کو بیان کر دیتے ہیں. اب ظاہر ہے یہ سندھ کا حصہ تھا. جی. تو یہاں پر جو ایک پرانی تہذیب کا علاقہ ہے یہ، اور یہاں بڑے بڑے سندھی پڑھنے لکھنے والے عالم، پیر حسام الدین راشدی جیسے لوگ اس شہر میں رہتے تھے، اور جو سمجھیے جو دوسری طرح کی کمیونٹی جیسے جی ایل نانا صاحب وغیرہ، تو ہر طرح کے لوگ یہاں پہلے سے رہتے تھے. انہوں نے آپ کو بہت میزبانی میں کوئی کسر انہوں نے نہیں اٹھا رکھی. تضاد اس وقت بنا جب یہاں سے طالب علم تحریکوں کی وجہ سے مارشل لاء کے خلاف خاص طور پر، تو جو ایوب خان صاحب وغیرہ جو تھے انہوں نے اپنے آپ کو سمجھا کہ یہاں وہ محفوظ نہیں ہے. اچھا. چنانچہ کسی سطح پہ یہ فیصلہ کیا گیا کہ وہ یہاں سے اسلام آباد منتقل ہو جائیں، اور تمام سول سروس اور جو بڑے ادارے تھے وہ رفتہ رفتہ ادھر منتقل ہوتے رہے. اس پوری صورتحال میں چاہے وہ کسی نے عملاً کیا ہو یا سیاسی فیصلوں کے پیش نظر کیا گیا ہو، مگر ہوا یہ کہ جو معاشرہ تھا اس میں ایک جس طرح کا آغاز ہوا تھا وہ زیادہ دیر تک برقرار نہیں رہ سکا، اور فاصلے بڑھتے رہے. اور جو ہماری سیاسی بصیرت رکھنے والے لوگ تھے انہوں نے کوئی بہت پازیٹیو رول ادا نہیں کیا. نہیں، آپ نے بالکل درست فرمایا. میں پوچھنا اصل میں یہ چاہ رہا تھا کہ چونکہ آپ نے بھی لکھنؤ سے ہجرت کی نا، تو آپ کو کیا جب یہاں آتا ہے کسی ایک معاشرے سے دوسرے معاشرے میں، تو کوئی کلچرل ڈفرینسز، کوئی کلچرل شوق یا کراچی میں جذب کرنے کی صلاحیت ہے؟ زیادہ تر ہجرت کراچی میں کیوں ہوئی؟ دیکھیے، میں نے جیسے آپ سے گزارش کی کہ جو کراچی ایک نیچرل سراؤنڈنگز تھیں، جی، جہاں جس زبان سے میرا تعلق تھا، جس کو آپ لسانی گروہ کہہ لیجئے، جی،
اس سے میرا تعلق تھا، وہ یہاں رہتا تھا. اچھا ظاہر ہے کہ میں جا کر یعنی بہت سے لوگ تھے جو لاہور میں رہ گئے اور انہوں نے لاہور کو اپنا وطن منتخب کیا. بہت سے لوگ ملتان آ گئے، انہوں نے وہاں ان کو منتخب کیا. مجھے یہاں سہولت تھی کراچی میں یہاں آ گیا. تو جب میں سلمان آیا تو جب میں پڑھتا تھا یونیورسٹی میں، لکھنؤ یونیورسٹی سے میرا تعلق ہے، تو میرے ایک استاد تھے پروفیسر احتشام حسین. تو میرا تعلق ایک بہت ہی ماڈسٹ بیک گراؤنڈ سے تھا اور بہت ہی ہم سمجھیے مزدور پیشہ لوگوں کے طبقے سے تعلق رکھتے تھے. چنانچہ احتشام صاحب نے ہمیں کچھ خط دیے تھے. اچھا. اور ان میں سے جیسے لاہور میں ایک بزرگ رہتے تھے ڈاکٹر وحید مرزا، وہ لکھنؤ یونیورسٹی میں امیر خسرو پہ ان کا کام. جی طاہر مرزا کے حوالے سے آپ لوگ اور بھی جان کے ایڈیٹر طاہر مرزا. جی ہاں. اور وقار عظیم صاحب یہ رہتے تھے لاہور میں، اور یہاں سبت حسن صاحب رہتے تھے اور فیض صاحب یہاں رہتے تھے. تو میں ان لوگوں کے لیے ملازمت کے جیسے رقعے ہوتے ہیں نا کہ لڑکا آ رہا ہے یہ نالائق نہیں ہے اور اس کا کوئی وہاں ہے نہیں، تو ذرا اس کا خیال کیجیے گا. ہم نے جناب بہت ڈھونڈی نوکری، اور ہم کبھی اس کالج میں کبھی اس کالج میں. ہمارے ڈسپلنس جو تھے وہ عام نہیں ہوئے تھے، ابھی سوشیالوجی یہاں نہیں پڑھائی جاتی تھی. اور خیر تو ہمارے بزرگ تھے یاور میدی ان کا نام تھا. بالکل. ریڈیو پاکستان میں وہ کام کرتے تھے، تو انہوں نے کہا کہ تم یہ سب چھوڑو، تم آڈیشن دے دو. اچھا. اس دن وہ مجھے عبید اللہ بیگ صاحب جو تھے وہ ایکسٹرنل سروسز میں کام کرتے تھے، اور وہاں قریش پور صاحب وہاں کی فارسی کی یونٹ میں کام کرتے تھے. پہلے دن میری جب ان سے ملاقات ہوئی تو ہم نے 8 گھنٹے بجو ایک ساتھ گزارے. ہم سویرے آئے تھے اور آڈیشن ہمارا ہوا، مشہود صاحب اور میں اور بھائی، میں ان کو حبیب اللہ بیگ کو، بھائی حبیب جو تھے وہ بہت ہی عجیب و غریب آدمی تھے. وہ 4-5 ناموں سے مختلف جگہوں پہ لکھتے تھے. ارے کیا کہیں. جب وہ شکاریات پر لکھتے تھے تو وہ جم جونیئر کے نام سے لکھتے تھے. ہاں کیا کہیں. جب وہ تاریخی مضامین لکھتے تھے تو وہ تغرل ترکمان کے نام سے لکھتے تھے. جب وہ ناول ان کے جب دونوں آئے وہ حبیب اللہ بیگ کے نام سے آئے. کسوٹی جب ہوتا تھا تو وہ عبید اللہ بیگ کے نام سے آئے. تو میں ان کو بھائی حبیب کہتا تھا. اچھا وہ بھائی حبیب ایسے لگتا ہے جیسے میں بھابھی کہہ رہا ہوں. اچھا وہیں میری غازی بھائی سے ملاقات تھی. غازی بھائی سے عبید کی بہت دوستی تھی. غازی بھائی مجھے جب بھی یاد آتے ہیں جب میں فہمیدہ کو میں پڑھتا ہوں. اچھا. غازی بھائی اس زمانے میں جوان ہوتے تھے اور بہت جوان ہوتے تھے. یہ اور غازی بھائی کی بہت سی شہرتیں تھیں وہ میں بیان نہیں کر سکتا ہوں. ایک آدھ تو کر دیں. تو جی آپ مجھے یہ یاد ہے بجو ایک غازی بھائی بجو میں بتاتا ہوں آپ. غازی بھائی جیسے آج ہیں، اب آپ اس سے اندازہ کریں کہ آج سے 50 برس پہلے غازی بھائی کیسے قیامت آدمی ہوں گے، اور بہت خوش لباس، بہت ہی وغیرہ وغیرہ. تو ان کے ہاتھ میں ایک کتاب تھی، وہ تھی پتھر کی زبان. واہ 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 کیا کہنے. فہمیدہ ریاض کی کتاب کو ابھی چھپے ہوئے کچھ زیادہ دن نہیں ہوئے تھے. کیا کہنے. اور غازی بھائی کو پوری نہیں تو جتنے شعر یہ سناتے تھے کتاب دیکھے بغیر سناتے تھے. کیا کہنے. اس سے اچھا خیر اسی زمانے میں غازی بھائی کے افسانوں کا بہت تذکرہ ہوتا تھا جس سے انکار کرتے ہیں. اب نہیں کرتے ویسے. اچھا معاف کیجیے گا، یہ آپ کی صحبت کا اثر ہے. اچھا اور بھابھی کے ڈر سے. خیر وہاں ہماری ملاقات ہوئی. اچھا اب کیا ہوتا تھا کہ عبید اللہ بیگ سویرے کی جو سروس لیتے تھے وہاں سے ہم سویرے آ جاتے تھے ناظم آباد میں. ہم ناظم آباد میں رہتے تھے اور مسلم لیگ کوارٹرز کے ایک کوارٹر کے ایک کمرے میں میں نے اس زمانے میں 40 روپے روز کا وہ تھا، اور اس کا غسل خانہ پیچھے کہیں تھا تو مجھے ادھر سے ہو کے جانا پڑتا تھا. تو وہ سویرے میں آ جاتا تھا. اچھا. اور شام تک پھر ان لوگوں کے ساتھ بھائی حبیب کی سروس ہوتی تھی سویرے. اچھا اب کیا کریں، جو فارغ اوقات ہوتے تھے تو وہاں مشہود بھائی، بدر رضوان، قریش پور اور عبید اللہ بیگ. عبید اللہ بیگ اس کے مرکزی آدمی تھے، اور وہ یہ کسوٹی جو بعد میں پروگرام کی صورت میں اتنی دیر میں سلیم گیلانی آ گئے ایکسٹرنل سروسز میں.
اور وہ بھی ہمارے ساتھ، یعنی وہ ایکسٹرنل سروسز ڈائریکٹر تھے مگر وہ ہمارے ساتھ آ کر اچھا واہ فارغ اوقات میں ہم یہ سب کرتے رہتے تھے. ٹھیک. مرکز اس کا وہی تھے. بیگ صاحب جب ٹی وی آیا اس ملک میں تو ابھی آئے ہوئے کچھ ہی دن ہوئے تھے، وہ ان کو پروگرامز کی تلاش تھی. اسلم اظہر اس کے جنرل مینیجر مقرر ہوئے تو سلیم گیلانی صاحب، عبید اللہ بیگ، قریش پور کو لے کر وہاں گئے اسلم اظہر صاحب کے پاس، اور باقاعدہ ان کا امتحان ہوا. 10 سوال پوچھے گئے. خیر وہ ہو گیا، وہ اب ہم کسوٹی کریں ہونے لگی. مگر میں آپ سے عرض کروں کہ مجھے ٹی وی کی ملازمت الطاف گوہر صاحب کی مرہون منت، وہ اس زمانے میں اشتہار آیا پروگراموں پروڈیوسرز وغیرہ کے لیے، میں نے بھی اپلائی کر دیا اور میں ہو گیا، اور میں اسکرپٹ ایڈیٹر وغیرہ ہو گیا. اچھا خیر، لیکن اس سے ہوا یہ کہ جو ریڈیو پاکستان تھا اس میں بھی اور ٹی وی میں بھی ایسی ایسی شخصیتوں سے ملاقات ہوئی جن کو لوگ دیکھنے کی حسرت رکھتے تھے. وہ ہمارے بزرگ دوستوں میں تھے. ہمارے کمروں میں ان سے ملاقات ہوتی تھی. اور یعنی علماء میں کیسے کیسے لوگ تھے، علامہ رشید ترابی مرحوم، ڈاکٹر فضل الرحمان، مولانا منتخب الحق، مولانا احتشام الحق تھانوی وغیرہ وغیرہ، اور اشتیاق حسین قریشی اور ابی حلیم، ایم ایم احمد، احسان رشید، یعنی ایک کہکشاں تھی. پھر مجھے نیاز حاصل ہوئے سلیم احمد صاحب، وہ ریڈیو پاکستان کام کرتے تھے، اور یہ جو جہانگیر روڈ کوارٹرز کہلاتے تھے ریڈیو والوں کے، وہاں ہم جاتے تھے. تو سلیم بھائی کے پاس کوئی صوفہ وغیرہ تھا نہیں، 2 کرسیاں مونڈے کی شکل میں اور ایک پلنگ باہر بچھا رہتا تھا، اور ہم جا کے وہاں بیٹھ جاتے تھے. وہیں انہی کے توسط سے میری ملاقات قدم بوسی کی سعادت میسر آئی کرار صاحب سے، کیونکہ وہ ان کے استاد کے استاد تھے. کرار صاحب دادا استاد تھے ہمارے، یعنی سلیم احمد کے استاد حسن عسکری جی، اور عسکری صاحب کے استاد کرار صاحب. کیا کہنے سبحان اچھا، اللہ. اب کیا ہوا کہ فطری طور پر ہم سلیم احمد صاحب ہمارے لیے جیسے مرشد اور استاد کی حیثیت صحیح معنی میں ہوتی. جب میں ٹی وی میں آیا تو وہیں رہتے تھے شرف آباد میں، وہ آ جاتے تھے دفتر، اور انہوں نے شادی وغیرہ نہیں کی تھی، بے دل پر گفتگو کرتے رہتے. میں نے اتنا بڑا آدمی بر صغیر میں کم دیکھا. کیا کہنے. وہیں میں نے غلام مصطفیٰ قاسمی جو سندھ کے بہت بڑے ادیب کیا تھے، کہنے. اور نبی بخش بلوچ اور پیر حسام الدین راشدی، خالد اسحاق جن کا تعلق پنجاب سے تھا. اتنی بڑی لائبریری اس ملک میں کسی کی نہیں تھی. ذاتی لائبریریوں میں ایسی لائبریری جس تھی خالد اسحاق کی لائبریری تھی. تو اکابرین جو اس شہر کی شناخت تھے. جی، پھر رفتہ رفتہ یہ سب کام میں اسی منزل پر رک جائیے. وزارہ آپا، آپ کے تخلیق، اب اس سے پہلے کہ میں آپ سے، وہ فراست رضوی صاحب بھی تشریف لا چکے ہیں، ان کا استقبال کرتے ہیں. وزارہ آپا، آپ کے تخلیقی سفر اور آپ کے جو ذاتی سفر ہے اس میں کراچی کا کیا کردار رہا ہے، اور کراچی کی جتنی تبدیلی آئی ہے یہ آپ کے تخلیقی سفر پہ کیا اثر رہا ہے؟ تخلیقی سفر تو ذرا دیر سے شروع ہوا، مگر یہ کہ جہاں تک ویسے سچ مچ کے سفر کا آغاز تو یوں ہوا کہ ہم لوگ سب حیدرآباد دکن میں رہتے تھے، جو ہندوستان کی میرے خیال میں سب سے امیر ترین ریاست تھی. تو وہاں معمولی بھی آدمی جو تھا، ایک فضا تھی ریاست کی، بہت خرابیاں بھی ہوتی تھیں، بہت سی خوبیاں بھی ہوتی تھیں. اتفاق سے جب سے اتحاد المسلمین ایک جماعت جو تھی اس کا یعنی ترقی شروع ہوئی، اس وقت سے ذرا گڑبڑ شروع ہوئی حیدرآباد میں. اور پھر اس کے بعد تو جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ ہندوستان نے آلموسٹ حملہ کیا. پہلے معاشی ناکہ بندی ہوئی، کیونکہ میرے نانا کا تعلق تھوڑا بہت تھا اتحاد المسلمین سے. تو اب یہ اس زمانے کی سوچ تھی کہ وہ جوان لڑکے، جو کہ ہمارے گھر کا آنگن بہت بڑا تھا، آنگن کا بڑا ہونا بھی کوئی عمارت کی نشانی نہیں تھی، عام طور سے گھروں کے آنگن ہوتے ہی بڑے تھے. تو وہاں کوئی 50-60 لڑکے آ کے لٹھ بازی سیکھا کرتے تھے. رات میں ہم کھڑکیوں سے دیکھتے تھے، چھوٹے چھوٹے تھے، کہ بھائی یہ کیا کر رہے ہیں. تو پتہ چلا کہ یہ ٹینکوں کا مقابلہ کر رہے ہیں. اچھا. تو ہم نے کہا بھائی یہ ٹینک کو کیسے توڑیں گے لاٹھی سے.
تو انہوں نے کہا یہ جذبہ اسلام ہے، اور جب جذبہ ہو تو ٹینک وینک کی کوئی حیثیت نہیں ہوتی۔ کیا کہنے، اب جب اس بات پہ یقین ہو جائے کہ لکڑی سے ٹینک کا مقابلہ کیا جا سکتا ہے، تو آپ سوچئے بہادری اور جذبہ جوش اور جذبہ اسلام کی کیا حیثیت ہوگی۔ خیر بہرحال ہوا یہ کہ میرے والد جن کی دواؤں کی فیکٹری تھی، وہ اپنی دوائیں لینے کے لیے بمبئی جایا کرتے تھے، ہر ہفتے 2 ہفتے کے بعد جاتے تھے۔ تو وہ ایک دفعہ گئے تو وہ واپس ہی نہیں آئے، 1 مہینے تک ہم پریشان کہاں رہ گئے۔ پھر ان کا ایک چھوٹا سا پرچہ ملا کہ وہ ناسک کی جیل میں ہیں۔ ہائے بھائی جیل کیسے چلے گئے؟ انہوں نے کہا کہ دوائیوں پہ پابندی تھی، حکومت ہندوستان نے لگائی تھی، یہ دوائیں خریدنے گئے تھے، ان کو اٹھا کے جیل ڈال دیا۔ اب کیا کریں؟ اب حیدرآباد میں ہمارے نانا بیچارے نے کوشش کی، جو کچھ سرمایہ تھا سب خرچ کیا۔ اس زمانے میں مرارجی بھائی کی وہاں وہ چیف منسٹر تھے بمبئی کے، انہوں نے کسی طرح سے ان تک پہنچ ہوئی، اور پھر میرے والد وہاں سے واپس آئے۔ مجھے اب تک یاد ہے جس طرح سے وہ واپس آئے اور جیسے ان کا استقبال ہوا۔ لیکن اس کے بعد طے یہ ہو گیا کہ بھیا اب ہم حیدرآباد میں نہیں رہیں گے، اب ہم پاکستان جائیں گے۔ اور ہماری والدہ کا جو جوش و خروش تھا، ان سے کوئی کہے کہ بھائی کہاں جائیں گے؟ ارے بھائی جہاں اللہ کا وطن ہے، جہاں جگہ ملے گی رہ جائیں گے۔ ارے بھئی کراچی جہاز سے جانا پڑے گا، ہاں چلیں گے۔ آخری جہاز تھا جس کے بعد پرمٹ شروع ہو گیا تھا، ہم اس میں بیٹھے، جیسے بھی جگہ ملی، کوئی 101 آدمی کا قافلہ چلا۔ کیا کہنے، اچھا جب کیماڑی پہ جہاز رکا اور مجھے اپنے باپ کی شکل کہیں دور کھڑی ہوئی نظر آئی، ہم نے سوچا واقعی اب ہم پاکستان آ گئے۔ اتر گئے، پہلی چیز جس نے ہماری آنکھیں پھاڑ دیں، تقریباً بے ہوش ہوتے ہوتے رہ گئے، وہ اونٹ گاڑی تھی۔ اس سے پہلے ہم نے کبھی اونٹ گاڑی سوچی تھی کیا کہنے، نہ دیکھی تھی۔ اچھا اب سب ہمارے جو عزیز اقارب پہلے آ گئے تھے، ان سب کے پاس، کسی کے پاس پاکستان چوک میں، کسی کے پاس کہیں کہیں، عام طور سے چھوٹے چھوٹے فلیٹ تھے، جو مجھے اب لگتا ہے شاید قبضہ ہی کیا ہوگا، کیونکہ میں کہہ نہیں سکتی۔ تو اب وہ لوگ بھی بیچارے تیار تھے ہمیں رکھنے کے لیے، لیکن ہم سب بجائے اس کے کہ بس میں جاتے، موٹروں میں جاتے، سب نے طے کیا کہ ہم اونٹ گاڑی پہ چلیں۔ تو اونٹ گاڑی میں بیٹھ گئے ہم لوگ اپنے بکسوں کے ساتھ ساتھ، بچے جتنے تھے، اور اونٹ گاڑی نے سفر شروع کیا۔ کیا کشادہ سڑکیں صاحب کہ کھانا گرے تو اٹھا لو، اور ایسی چوڑی، ایسی خوبصورت۔ اب تو ہمارے اوپر بہت ہی اس کا اثر ہونے لگا، لیکن جا کہاں رہے ہیں یہ پتہ نہیں تھا۔ ہماری ایک رشتے کی پھوپھی تھی، ان کے یہاں پاکستان چوک میں کوئی 2-2.5 کمروں کا فلیٹ تھا، اب اس میں 20-25 آدمی بیٹھ گئے۔ لیکن کیا فراخ دلی تھی لوگوں کی، جو آتا تھا جس کے یہاں رہ جاتا تھا جیسے بھی تھا۔ ہاں ماہر القادری صاحب پہلے آ گئے تھے، اور ان کے پاس ایک ایسا فلیٹ تھا جو عرش سے تھوڑا نیچے تھا، یعنی کوئی معلوم نہیں کتنی منزلیں چڑھنا پڑتی تھیں۔ اس میں کسی طرح سے تو ہمارے نانا کو وہ لے گئے، نانا نانی ادھر چلے گئے، کوئی کہیں، ہم بچے سب ایک جگہ۔ لیکن صاحب اس زمانے میں ایک عجیب کیفیت تھی کہ اب کیا کریں، اب اسکولوں میں داخلہ ہو رہا ہے، اچھا تو بس میں بیٹھ کے۔ لیکن میں آپ سے کہتی ہوں کہ کیا جذبات تھے۔ میں نے کل بھی اس کا ذکر کیا کہ ہمیں ایک ایسے گھر میں رہنا پڑا کہ جس میں دروازے اور کھڑکیاں بھی نہیں تھیں، کچھ نہیں تھا۔ تو ایک ہماری اماں کی خالہ آئیں، انہوں نے کہا اے ہے پاگل ہو گئی ہو، بغیر دروازوں کے گھر میں رہ رہی ہو اور لڑکیوں کا ساتھ ہے۔ انہوں نے کہا یہ پاکستان ہے، کسی کی مجال ہے کہ ہماری طرف آنکھ اٹھا کے دیکھ۔ تو یہ جو جذبہ تھا، تو شعر کا سفر تو حیدرآباد سے ہی تھوڑا بہت تک بندی شروع ہو گئی تھی، لیکن ہوا یہ کہ ہمارے اسکول میں ہماری پرنسپل تھیں وہ ولایت جانے لگیں، صفیہ خان۔ تو میری جو اردو کی ٹیچر تھیں، دہلی کی تھیں، وہ مجھے پسند کرتی تھیں، وہ میری اردو بہت اچھی تھی۔ تو انہوں نے کہا کہ تم ایک نظم لکھو۔ میں نے کہا ہاں لکھ سکتی ہوں۔ تو میں نے ان کی رخصتی کی ایک نظم لکھی۔ اس کے بعد سے میرے پاس ایک اطلاع آئی کہ بھئی افواہ ایک مشاعرہ کر رہے ہیں۔ وہ مشاعرہ بھی ایسا تاریخی تھا کہ میں آپ کو کیا بتاؤں۔ اس میں یہ تھا کہ اسٹیج پہ پردہ تھا اور آڈینس میں عورتیں تھیں اور مرد شاعر سب پردے میں بیٹھے تھے، اور مرد شاعر جو تھے اس کی صدارت ہاشم رضا صاحب کر رہے تھے۔ اچھا اور اتنا اچھا اگر میں اس کو لکھ سکوں کبھی، بیچ میں قنات تھی
تو وہاں شعراء جو تھے وہ اکثر اپنی بیویوں کو بلا رہے تھے کہ ذرا سننا فلاں دہلوی کی بیگم آ جائیں، بچہ بہت رو رہا ہے، اس کو واپس لے جائیں، قنات کے اوپر سے بچے کو دے دیں۔ ایسا مشاعرہ میں نے کبھی سنا ہی نہیں۔ اچھا، ادھر بیگم صدیق علی خان صدارت کر رہی ہیں اور کون کون پڑھ رہا ہے اور کون پڑھتی جا رہی ہیں عورتیں طرح طرح کی شعر، ادھر سب شاعر چپ چاپ بیٹھے سن رہے ہیں، اور ہاشم رضا صاحب کی کبھی کبھی داد دینے کی آواز آتی تھی، ورنہ دوسرے شعراء اپنی بیویوں اور بچوں کی تلاش میں ہی گم تھے۔ اسی میں نے اپنی غزل ایک سنائی، اور میری غزل بڑی بہت واہ واہ ہوئی، کیونکہ اس میں میری آواز بہت اچھی تھی۔ اچھا، تو دوسرے دن یا تیسرے دن جنگ اخبار، سب سے بڑا تفریح کا جو موضوع تھا وہ جنگ اخبار تھا، اور اس میں اس کی جان ہوتا تھا رئیس بھائی کا خطاب۔ کیا کہنے اور ادھر بیچارے وہاں اس پردے والے مشاعرے میں جہاں سب پردے میں شاعر بیٹھے ہوئے تھے، اس میں ظریف صاحب غزل پڑھ رہے تھے۔ نظم ان کا شعر یاد ہے کہ میں تو شاعر ہوں، جہاں چاہو بٹھا رکھو مجھے، اور یہ ستم کی بات ہے ہاشم رضا پردے میں ہے۔ کیا کہنے، ہاشم رضا کمشنر کراچی، کیا کیا ان کے عہدے، ان کا بھائی ہم تو شاعر ہیں، ہم کو تم کہیں جائے بٹھال دو۔ یہ غضب کی بات ہے، ہاشم رضا پردے میں، شاعروں پر آج یک طرفہ جفا پردے میں ہے، شعر سننے اور سنانے کی سزا پردے میں ہے۔ اچھا، ادھر وہ شعر پڑھ رہے ہیں جیسا کہ میں نے آپ سے عرض کیا، ادھر بیوی کہہ رہی ہیں کہ سنو فخر الدین تمہاری گود میں ہے کہ تم نے کسی اور کو دے دیا؟ ان کا بھی آہستہ بولو۔ میں نے ایسا مشاعرہ میں نے کبھی نہ دیکھا، نہ سنا، اور نہ آئندہ سنوں۔ کیا کہنے۔ وہاں سے پھر میری شہرت گئی لاہور، اور وہاں سے پھر مجھے انویٹیشن ملا باقاعدہ۔ وہ ہاشم رضا صاحب رٹتے ہی تھے، اس کو پڑھتے ہی جاتے تھے۔ میں نے دیکھ لیا نا خدا کو آج، سنائیے گا۔ اتنی بارش ہوتی تھی کراچی میں اور سب حالت خراب، اور ہم لوگ رہتے تھے پیر الہی بخش کالونی میں، تو وہاں جو ہے نا ذرا چھتیں کمزور تھیں تو وہ بارش اندر بھی کافی ہوتی تھی۔ اسی وقت میں نے لکھا تھا کہ لو ڈوب تو نے دیکھ، ہاں اس میں ہمارے وزیر اعظم صاحب ہیلی کاپٹر میں گھوم رہے تھے سب جگہ دیکھ کے کہاں بارش کم ہے کہاں زیادہ ہے، تو اس وقت میں نے شعر لکھا تھا، اس کو سیاسی سمجھا گیا۔ کیا کہنے، واہ۔ اب اس کے بعد وہاں سے چلے لاہور سے جب شہرت ہوئی تو ایمان کی بات ہے، اصل شہرت میں آج بھی لاہور اور اہل لاہور کی بڑی ممنون ہوں کہ وہیں سے شہرت مجھے ملی۔ ادھر مجید لاہوری صاحب نے اتنا برا کالم لکھ دیا، اتنا بڑا، کہ بھائی اب تو نور جہاں کی بھی ضرورت نہیں ہے، اور اب تو فلاں ضرورت نہیں ہے، اور پتہ نہیں، اب لوگ یہی کہیں کوئی لکھ کے دیتا ہے، کوئی لکھ کے دیتا ہے، وہ ایک عام بات ہے۔ تو ایک صاحب اختر یہاں موجود ہے، شاید اس وقت تو یہ بہت چھوٹا ہوگا، وقار عظیم صاحب بھی تھے وہاں۔ ایک صاحب نے اٹھ کے ہاتھ اٹھایا کہ مجھے آپ سے ایک سوال کرنا ہے، آخر کب تک آپ اپنے نانا کی شعر پڑھتی رہیں گی؟ اور میں نے کہا بھائی معاف کیجئے، میں آپ کے نانا کی تو میں نے کوئی شعر نہیں پڑھے، اپنے ہی نانا کے پڑھ رہی ہوں، اس میں آپ کو کیا اعتراض ہو سکتا ہے؟ خیر بہرحال میں آپ کو اس زمانے میں رئیس بھائی ایسے ایسے قطعے انہوں نے لکھے، میں آپ کو بتاؤں کیسے کیسے صاحبان عقل، کیا آخر رئیس نظر لالو کھیتو گولی مار ہو کر، کیا کہنے، کیسے کیسے صاحبان عقل، واہ واہ، نظر گولی مارو لالو کھیت، کیا کہنے۔ دیکھیے یہ رئیس بھائی، ارے پنڈی کی خاک شلجم و آلو کو سازگار، مردافری نوائے کراچی کی ساری ریت، کیا کہنے، آپ دیکھیں واہ واہ۔ مرکز کا واسطہ ہے بہرحال کھیت سے، پنڈی میں آلو کھیت، کراچی میں لالو کھیت، وہ روز ایک قطعہ لکھ دیں، روز ایک قطعہ۔ اور میں کہتی ہوں رئیس بھائی کے قطعات جو تھے نا وہ تاریخ تھی پوری کراچی کی۔ کیا کہنے، بالکل صحیح، درست۔ میں عرض نہیں کر سکتی، بعض قطعات تو ایسے تھے کہ میں اس کو، خیر اتنے برے بھی نہیں ہیں، کہہ بھی سکتی ہوں، میری ایسی عمر ہے۔ پہلا ماشاء اللہ لگا تو دیکھیے انہوں نے کیا کچھ نہیں لکھا کہ اگر بیگن موافق ہیں تو پھر بیگن مضر، اگر بیگن مخالف ہیں یا مضر ہیں تو پھر بیگن مضر ہیں، اور اگر حضرت موافق ہیں تو حازم ہیں۔ یہ مطلب ایک ایک چیز جو انہوں نے لکھی اس زمانے میں، میں آپ کو بتا نہیں سکتی۔ کہ ایک جگہ ہے کہ
यहाँ हर जगह दुकान पे लिखा होता है कि यहाँ मतलब गलाजत फैलाना मना है, जी। उसका भी उन्होंने कता लिखा जिसका ताल्लुक बिल्कुल डायरेक्ट उस वक्त की हुकूमत से था, लेकिन किसी ने उनको पकड़ा वकड़ा नहीं, कभी उन पर मुकदमा दायर नहीं हुआ। उस वक्त हमारी खुफिया इतनी कमज़ोर थी कि किसी बात का पता ही नहीं चलता था। हाँ, और या मेरे ख्याल में खुफिया उस वक्त थी ही नहीं, क्या ज़रूरत ही नहीं थी। सब दोस्त थे, सब एक दूसरे को चाहते थे, सब एक दूसरे की इज्जत करते थे, सब एक दूसरे से मोहब्बत करते थे। ऐसा मंजर नज़र आता था, खिड़कियों से टोकरियाँ लटक रही हैं, अब भैया वहाँ से कह रही हैं एक सेर बैगन देना, साथ में पैसे भी दे दिए। ना उसने बैगन कम दिए ना इन्होंने पैसे कम दिए, दोनों ईमानदार। तो ऐसा मंजर मैंने देखा है। अक्सर लोग कहते हैं तो भाई लिखो लिखो, अरे भाई क्या लिखो, कौन समझेगा, कौन इस तसव्वुर को पे यकीन करेगा कि हमने पाकिस्तान में आने के बाद क्या देखा। बहुत खूब, क्या कहने। शहर बदलते हैं, लोग बदलते हैं, कभी ऐसा भी होता है क्या शहर मर जाते हैं, लोग भी मर जाते हैं। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, वाह वाह, क्या कहने ज़रा, आपका क्या कहने। फरासत भाई, आपके आने से थोड़ी देर पहले भी हम बात कर रहे थे कराची में आई तब्दीलियों की, जो शहर जिस तरह तब्दील हुआ है, और आप ज़रा फरमाइएगा कि जो अदबी महाफिल आपने जब शेर लिखना शुरू किया या सुखन फहमी का दौर शुरू हुआ, उस वक्त से लेकर अब तक जो अदबी महाफिल रही हैं कराची में, जिनका आप हिस्सा रहे हैं या नहीं रहे हैं, उनमें कोई तब्दीलियाँ आई, या वो कौन लोग थे जिनके साथ आप पहले उठते बैठते थे, और अब कैसे तब्दीली है, कोई मायारी तब्दीली है, कोई दूसरी गैर मायारी तब्दीली, कराची को अब आप कैसा देखते हैं अदबी महाफिल के लिहाज से? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब हर कूचा एक मक्तल है, हर मोड़ पे अब एक रहज़न है। इस शहर को मैंने जब देखा जब गली गली मैखाने थे। क्या कहने। तो वो शहर जो था, जो मैंने देखा 1970 का शहर, उसमें मैंने वीरानों में किताबों की दुकानें देखी। मैं जब सलीम अहमद साहब के घर जाता तो अंचोली के एक गली में, उस वक्त इतनी आबादी नहीं थी, एक पान की दुकान के पास एक किताबों की दुकान थी। और मैंने कराची में जिस तरह आपने मोबाइल मॉल आप देखते हैं ना, मैंने किताबों का मॉल देखा है रीगल पे, रीगल की गली में। और उसके नीचे एक शायर की दुकान थी, हसन सोज, वो शायरी भी करते थे और किताबें भी फ़रोख्त करते थे। और फारिग औकात में वो जंग में जो है वो प्रूफ रीडर थे या किताबत करते थे, आपने सही फरमाया। तो मैं वहाँ भी उनसे मिलने जाता था। उस पूरे फ्लोर पे हर मंजिल पे किताबों की दुकानें थीं। और एक ऐसी भी किताबों की दुकान थी जो मुफ्त में किताबें देता था। यानी एक यहाँ बहुत बड़ा बार था अल्फ़ा होटल के पास, और उसके बराबर में ऐवान दोस्ती वालों की एक दुकान थी। तो कभी सलीम अहमद जाते थे, भाई पहले खनौफ के कंप्लीट वर्क्स दे दो, तो वो अपने प्रोपेगेंडे के लिए जो यानी रशियन इनकलाब के बाद जो लिटरेचर छपा है वो सब वो मुफ्त में देते थे। और तहखानों में एक तहखाना था वहाँ सामने, रिम्पा प्लाजा के सामने, उसमें एक किताबों की दुकान थी, फ़ारसी की किताबों की दुकान थी, आकाए फरजाना की। और वहाँ से हम लोग किताबें लेने जाते थे। एक बार फिरदौसी का शाहनामा हम वहाँ से ख़रीद के लाए, और उसका नाम था कुतुब खाना आर्या मेहर। बाद में जब इनकलाब आ गया 79 में फरवरी में, तो उसने उसका नाम कुछ और रख दिया, हाँ कुछ और उसने नाम रख दिया कि पता नहीं या कुतुब खाना है कुछ और, लेकिन वो आर्या मेहर, जो कि शहनशाह ईरान तो उसी नस्ल से थे आर्या मेहर, तो वो नाम उसने बदल दिया। इतनी किताबों की दुकानें और ईरानी होटलों का जाल फैला हुआ था, और हर होटल में इतने आलिम बैठते थे। आज मुझे कोई लफ्ज़ पूछना होता है, मैं किताब पढ़ता हूँ, कोई मुश्किल चीज़ आती है तो मैं अलग लिख लेता हूँ कि पूछ लूँगा, मुझे 3-3 महीने लग जाते हैं वो आदमी ढूंढने में जिससे मैं ये पूछूं। और पहले मैं किसी होटल के बाहर जाके खड़ा होता था, एक नज़र डालता था, मैं कहता था ये शाह हसन अता बैठे हैं, अभी जाके मैं इनसे पूछ लूँगा कि इसका इस लफ्ज़ का मादा क्या है। जो चीज़ मैं इतनी, यानी ये बगदाद था, ये करतबा था, ये निशापुर था, ये ऐसा एक शहर था। और उस ज़माने में बहुत सारी महफिलें थीं, कुछ मशहूर हो गई, कुछ गुमनाम हैं। एक नाज़माबाद में एक साले साहब थे, वो हर हफ्ते एक नशिस्त करते थे, उसमें माहिरुल कादरी, राग़ मुरादाबादी, ताबिश देलवी, ये क्लासिकल किस्म के बूढ़े लोग जाते थे। चूँकि मैं बूढ़े लोगों के दरमियान कम उम्री से रहता था
تو میں ان کے ساتھ جاتا تھا. اسی طرح جو ہے سلیم احمد اور قمر جمیل کی محفلیں تو آپ کو پتہ ہے بہت مشہور ہیں. نصیر آباد میں ایک حسن اکبر ایڈوکیٹ تھے جو ایڈوکیٹ جنرل تھے سندھ کے, ان کا گھر بھی ایسا تھا. اچھا, یہ ایسی محفلیں ہوتی تھیں کہ یہاں نہ کوئی پوچھتا تھا آپ کون ہیں, آپ کہاں سے آئے ہیں, آپ کیا کر رہے ہیں. آپ وہاں دروازے کھلے میں آپ جائیں, صوفے پہ سو جائیں, لیٹ جائیں. کھانے کے وقت ایک بچی آئے گی, ٹرے میں کھانا لے کے آ جائے گی, کوئی پوچھے گا نہیں کہ آپ چائے پئیں گے, آپ کھانا کھائیں گے. چائے کے وقت ایک بچہ جو ہے چائے لے کے آ جائے گا. اور اسی طرح ایک میخانہ بھی تھا. ایک صاحب کا گھر تھا, ان کا نام تھا یوسف علی لائق, اب وہ مرحوم ہو گئے, نام لینے میں کوئی حرج نہیں ہے. ان کا گھر میکدہ تھا. وہاں جو ہے بڑے بڑے وہ جو ہے پلاسٹک کے ڈبے ہوتے تھے, اور اس میں سونف کی بنی ہوئی, لونگ کی بنی ہوئی, ادرک کی بنی ہوئی, اور جو بادہ نوش تھے وہاں جاتے تھے. ان کی ایک چھوٹی سی بچی تھی, وہ لا کے گلاس رکھ دیتی تھی اسٹیل کے. تو یعنی اس طرح کا کلچر تھا, اور اتنی محبت تھی لوگوں میں. اور میں بتاؤں آپ کو, اس شہر کو آپ یہ کہیں کہ سیاسی جماعتوں سے نقصان ہوا, بلڈروں نے اس کو تباہ کیا, میں آپ کو بتاؤں اس شہر کو ہوس زر کھا گئی. وہ جن لوگوں سے ہم ملتے تھے ان کے دل میں پیسے کی محبت اور دنیا کی محبت زیرو تھی. وہ آپ سے پوچھیں گے بھی نہیں, یہ سیدنا رضا بیٹھے ہوئے پوچھیں گے نہیں کہ آپ کے پی ٹی کے چیئرمین ہیں یا آپ کے ڈی اے میں کوئی چھوٹی ملازمت کرتے ہیں. یعنی ایک بار میں نے ایک ایسا منظر دیکھا, میں سلیم احمد صاحب کے پاس بیٹھا تھا, ایک صاحب ان کے پاس 22 سال سے آ رہے تھے. عارف بھائی جانتے ہیں اطہر زیدی. تو سلیم احمد نے ان سے کہا کہ بھائی اطہر, مجھے ایک کام ہے, یہ بتاؤ کہ تمہارا کوئی اے جی سندھ آفس میں جاننے والا ہے. تو انہوں نے کہا سلیم بھائی آپ کو ایسی بات نہیں کہنی چاہیے تھی. انہوں نے کہا بھائی میں نے کیا ایسی بات کہہ دی. کہنے بھائی کوئی جاننے والا اے جی سندھ کے آفس میں ہے. کہا سلیم بھائی آپ میری توہین کر رہے ہیں, آپ بہت غلط بات کر رہے ہیں. انہوں نے کہا بھائی میں کیا غلط بات کر رہا ہوں یار. سلیم بھائی نے آواز بلند کر کے کہا بھائی میں تم سے پوچھ رہا ہوں. انہوں نے کہا سلیم بھائی میں خود اے جی سندھ ہوں. انہیں یہ نہیں پتا تھا. اس پر بھی انہوں نے کہا, کہنے کہ دیکھو میرے سالے کو شفیع کو کام ہے, تو تم یہ بتاؤ کہ تم یہ کر سکو گے. انہوں نے کہا سلیم بھائی آپ خاموش ہو جائیں. انہوں نے پھر شفیع کو آواز دی کہ تم آؤ, اور اس زمانے میں اے جی سندھ کا آفس طارق روڈ پہ ہوتا تھا. انہوں نے کہا وہاں صبح میرے پاس تم آ جانا 10 بجے. ایسے لوگ تھے. ان کے لیے انسان ایک خیال تھا, ان کے لیے انسان نہیں تھا. سبزی والا چلا جائے تو اس سے بھی اسی عالمانہ فلو کے ساتھ بات کرتے تھے. کبھی ان لوگوں نے کسی کو یہ نہیں کہا کہ جیسے آج کل لوگ کہتے ہیں کہ تم جاہل ہو, تم نے یہ کتاب نہیں پڑھی, تم میری بات نہیں سمجھ سکتے, تمہارے اندر یہ صلاحیت نہیں ہے. نہیں, اگر کرار صاحب کے پاس جو ہے ببو قصائی بھی چلا جائے تو کرار صاحب سے کہے میاں دیکھو بات یہ ہے کہ جو 1857 کی جنگ آزادی ناکام ہوئی تو اس کا جو ہے, اس کے میں نہیں کہتے تھے اس کے اندر, اور اس کے اندر یہ ہے کہ اب اس کا سارا ملبہ مسلمانوں پہ ڈال دیا. تو اب اس میں یہ ہوا کہ جب سر سید نے اسباب بغاوت ہند لکھی تو وہ شائع تو ہوئی لیکن تقسیم نہیں ہوئی. اب ببو قصائی کہے گا یہ کیا کہہ رہے. اور کتابوں کی جیسے رونمائی ہوتی ہے نا, پہلی کتابوں کی رونمائی عبید اللہ علیم کی کتاب چاند چہرہ ستارہ آنکھیں پریس کلب میں ہوئی تھی, جس میں افسر مہاپوری نے بہت اچھی تقریر کی تھی. میں بھی اس میں موجود تھا. اور پہلے ایسے تقریب ہوتی تھی, مثلا کسی کی کتاب چھپی تو ایک شخص اپنے گھر پہ مشترک دوست ایک دعوت کرتا تھا کھانے کی, اور وہ اپنی کتاب لے کے وہ آتا تھا, بیٹھتا تھا وہاں. اب وہاں لوگ گفتگو کرتے تھے, کبھی کبھی اس کا مذاق بھی اڑاتے تھے, تنقید بھی کرتے تھے, کوئی تعریف بھی کرتے تھے. جب سلیم احمد کی کتاب چھپی اقبال ایک شاعر, تو احمد ہمدانی نے اپنے گھر پہ دعوت کی. یہی تقریب رونمائی اس زمانے کی جو ہوتی تھی, اور اس میں احمد ہمدانی اور اطہر نفیس, اور اس زمانے میں لاہور سے اختر حسین جعفری آئے تھے وہ بھی, اور سارے شاعر ادیب جو ان کے احباب تھے. اب اس میں سلیم احمد نے یہ کہا کہ بھئی اقبال جو ہیں, اقبال نے مولا علی کی فکر کو اور ان کی دانش و حکمت کو کاٹ کے الگ پھینک دیا, صرف زور حیدری کو لے لیا, ان کی حکمت اور دانش کو نہیں لیا. تو لوگوں نے کہا وہ کیسے؟ کہنے کہ اقبال نے یہ لکھا کہ میرے لیے ہے فقط زور حیدری کافی. اب فقط کا لفظ لکھا ہے اقبال نے, میرے لیے ہے فقط زور حیدری کافی, تیرے نصیب فلاتوں کی تیزی ادراک. کہا کہ وہ جو تیزی ادراک ہے, وہ جو دانش ہے اور حکمت ہے, فلسفیانہ مباحث ہیں, وہ تیرے سپرد ہیں, ہمیں نہیں چاہیے. ہمیں تو ذوالفقار چاہیے, ہمیں تو زور حیدری چاہیے. اب اس کے دادا استاد بیٹھے ہوئے تھے کرار صاحب. اب دیکھیے کرار صاحب کا
یعنی لیول دیکھیے ان کے انٹیلیکٹ کا. کہنے لگے بھائی سلیم، اچھا جب وہ بولتے تھے تو سلیم احمد کی سٹی گم ہو جاتی تھی، دست بستہ. یعنی ان کی عزت اور احترام کا حال یہ تھا کہ جب اردو کے سب سے بڑے نقاد محمد حسن عسکری کی کتاب چھپ چکی تھی انسان اور آدمی، اس وقت انہوں نے پوچھا سلیم بھائی کی موجودگی میں، سجاد باقر رضوی نے مجھے بتایا، کہا کہ بھائی عسکری ہم نے سنا ہے تم بھی کچھ مضامین وغیرہ لکھنے لگے ہو. تو انہوں نے کہا جی 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 بھائی ہمیں بھی دکھاؤ تم کیا لکھتے ہو. یعنی لیکن ایک لفظ انہوں نے جواب میں نہیں کہا، دست بستہ، یہ احترام تھا. تو کرار صاحب نے کہا کہ سلیم یہ بتاؤ کہ کیا زور حیدری کے اندر دانش حیدری شامل نہیں ہے؟ واہ. تو انہوں نے کہا یہ بات، انہوں نے بڑے فخر سے کہا کہ یہ بات صرف میرا استاد ہی کہہ سکتا تھا، سلیم بھائی نے. اور مجتبیٰ صاحب کیا بات ہے، ان کا جو بلوچستان جب یونیورسٹی قائم ہوئی اور کرار صاحب اس کے وائس چانسلر ہوئے تو مجتبیٰ صاحب کو لے کے گئے، سحر انصاری کو وہاں لے کے گئے. تو مجتبیٰ صاحب ایسی ایک تہذیبی شخصیت تھے، اور رسائی ادب پر تو آپ سمجھ لیں کہ ان کی سطح کا آدمی جیسے اکبر حیدری تھے ہندوستان میں، اس لیول، جیسے شارب رودولوی ہیں اس لیول کے آدمی تھے. اور کیا زبردست اور بڑے کم آمیز آدمی، ہر ایک سے نہیں ملتے تھے، اور لیکن اسی سے چہکتے تھے اور بولتے تھے جس سے ان کو کوئی دلی نسبت ہو. تو اس طرح کا معاشرہ. اب اس طرف بھی آئیں گے. غازی صاحب سے ایک سوال، کیونکہ اس وقت بھی تیزی سے جا رہا ہے. غازی صاحب جلدی سے، چونکہ شہر نامہ ہے اور ابھی ہم نے اتنے محافل، ادبی محافل کا ذکر ہوا، جو گفتگو اب تک ہوئی ہے بس شاندار اس طرح گفتگو ہوئی. جی ہاں، لیکن ایک موضوع ایسا ہے جس میں آپ کے لیے بات کرنا ضروری ہے، کچھ نوجوانوں کی دلچسپی بھی ہوگی. جو سینما ہال تھے کراچی میں، جو سینما کلچر تھا کراچی کا، جو اب تباہ ہو چکا ہے، اس کے آپ شاہد ہیں. وہ ذرا اس کی بات بتائیے. سینما کیسے ہوتے تھے، کیسا سینما تھا، کیا فلمیں بنتی تھیں یہاں؟ جی. بڑا کام اور بہت بڑا کنٹریبیوشن، اور یہ اسٹرگل میں شریک رہے. ان سے کراچی ڈائریز کے بارے میں. جی بالکل بالکل بالکل. جی اصل میں میں ان سب یادوں کو شیئر کرتا ہوں. جی. اب جیسے فراست صاحب کرار صاحب کا ذکر کر رہے تھے، تو ہماری تو شادی کو اب 52 سال ہو گئے، اینڈ ہی واز مائی فادر ان لا. تو اور ان کے توسط سے جو اور ان کے ساتھی تھے، ان کی کہانیاں، ان سے ملاقاتیں. پھر میں 1960 میں بہت ہی ینگ جرنلسٹ بن گیا. ان دنوں شام کے اخبار یہاں کے بہت اہم ہوا کرتے تھے، لیڈر، ڈیلی نیوز، اسٹار، اور سارے یعنی ٹیلی ویژن وغیرہ تو اس کا کوئی تصور بھی نہیں تھا وہاں اس وقت. تو اس میں کراچی کی جو زندگی ہے، کرائم اور سوسائٹی اور ایکسبیشنز اور کتابوں کا چھپنا، ان سب سے ایک طرح کی میں ایک رپورٹر ہوا کرتا تھا اور یہ سب دیکھا کرتا تھا. تو اتنی یادیں ہیں اور اتنے لوگوں کے تذکرے ہیں کہ میں آئی وونٹ ایون گو ان ٹو اٹ. اب اگر صرف عبید اللہ بیگ کا میں بات کروں تو گھنٹوں چاہیے. جو جس طرح کی وہ جو میری دوستی تھی، جس طرح کے لوگ تھے، بے شمار لوگ تھے. تو میں نے تو بالکل یعنی آئی ہیو لیوڈ کراچی اس طرح سے. لیکن آپ نے سنیما کی بات کی ہے، جو یہاں کی کلچرل لائف تھی. اب آپ یہ دیکھیے، میں لوگوں کو جب بتاتا ہوں تو لوگوں کے لیے، جو نوجوان ہیں، ان کے لیے یہ کمپریہینڈ کرنا ہی ممکن نہیں ہے کہ جب کراچی کی آبادی موجودہ آبادی سے 1/4 رہی ہوگی یا شاید اس سے بھی کم، تب کراچی میں 100 سنیما ہاؤسز تھے. 100 سے زیادہ سنیما ہاؤسز ہم نے کراچی میں دیکھے ہیں. اور جی 136 جو اور ان میں ہم فلمیں دیکھنے جایا کرتے تھے. تو یہ ہوتا تھا، ماحول ایسا تھا کہ ہم اپنے گھر والوں کے ساتھ، خواتین کے ساتھ بھی ہم سیکنڈ شو بھی دیکھا کرتے تھے جو 9 بجے شروع ہوتا تھا، اور اس کے بعد سواری لے کے گھر بھی جاتے تھے. تو وہ ایک اور طرح کا کراچی تھا جس کو کہیں گے سٹی ایٹ پیس ود اٹ سیلف. اور کراچی ڈائری کی جو بات ہے وہ یہ ہے کہ میں کراچی کے بارے میں شروع سے
کالمس لکھتا تھا، اور کراچی ڈائری اس وقت شروع ہوئی جب ضیاء الحق، بلکہ پیپلز پارٹی کا آنا، وہ جو 68 میں ایک نوجوانوں کی جو ایک طرح کی سیاسی انقلاب جو ہوا، یورپ میں بھی ہوا تھا اور اس کا ایک اثر کراچی میں بھی تھا، اس طرح تھا. تو کراچی ڈائری میں لکھا کرتا تھا ڈان میں، اور شروع میں تو اس کا یہی تھا کہ بھئی کراچی میں جو کلچرل ایکٹیویٹیز ہیں ان کے بارے میں ہوگا. مجھے یاد ہے معین نیازی آئے تو میں انہیں سمندر لے گیا، تو وہ کیا ان کے تاثرات تھے. تو اس طرح کی بہت سی چیزیں میں لکھا کرتا تھا کہ اس ہفتے یہ ہوا، جمیل نقش کی پہلی ایک تصویروں کی نمائش، ان سے اتنی دوستی تھی، یہ سب باتیں ہوتی تھیں. تو لیکن جب ضیاء الحق کا مارشل لاء آیا تو ہم نے کہا کہ ہم وہ جو سب کچھ ہو رہا ہے اس کی جو سیاسی نوعیت ہے اس کے بارے میں لکھیں. تو کراچی ڈائری جو دراصل ایک ڈسیڈنٹ کالم اکیلا تھا ڈان میں، اور اس میں جو ممکن ہوا کراچی ڈائری میں جو کچھ میں لکھ پایا وہ دراصل ادب سے میری واقفیت اور ادب سے میرے تعلق کی وجہ سے ہوا تھا. کیونکہ جیسے یہ محفل بھی شروع ہوئی تو پیرزادہ نے شعر سنانے شروع کر دیا. تو جو شاعری میں بات ہو سکتی ہے، جو بٹوین دا لائنز باتیں کہیں جا سکتی تھیں، وہ میں نے کراچی ڈائری میں کی. کہ موڈ کیسا ہے، ہو کیا رہا ہے. اب جیسے وقت تو بالکل نہیں ہے، نہیں آپ نہیں ذرا سی بات، ہاں، کہ جیسے ضیاء الحق نے کہا کہ بھٹو کا نام نہیں آئے گا، چھپے گا بھی نہیں، سینسرشپ ہو گئی تھی. اور تو میں نے جب بھٹو 4 اپریل آئی تو میں نے اس پہ پورا کالم لکھا مارٹن لوتھر کنگ پر، کہ جس کو 4 اپریل کو اسیسینیٹ کیا گیا تھا. تو اس طرح کی چیزیں اس میں ہوتی تھیں. اور اب کیا بتائیں. اچھا تو جلدی وقت ہے نا. عارف صاحب، تو یہ جو اب اشارہ کیا فراست بھائی نے بھی اور غازی صاحب نے بھی، اب یہ کہ وہ شہر ہے جہاں ایک کہکشاں جمع ہوتی ہے. زیڈ بخاری، اسلم فروخی، تابش دہلوی، محشر بدایونی، رضی اختر شوق، اور نہ جانے کتنے نام ہیں، حسن عسکری صاحب، سلیم احمد صاحب، قمر جمیل صاحب، افتخار عارف، عبید اللہ بیگ، اور پھر یہاں آرٹسٹ مہدی حسن اور روشن آرا بیگم اور نتھو خان، ہر اور صادقین اور شاکر علی بھی کچھ عرصے کے لیے آئے. ایک شہر میں اتنے سارے بڑے لوگ، اتنے عظیم لوگ، اس کی یہ کوئی ایڈوانٹیج کی بات ہے؟ کوئی کوئی لڑائی جھگڑے بھی ہوتے تھے آپس میں لوگوں کے؟ نہیں، پڑھنے والوں میں اگر جھگڑا نہ ہو تو پھر کیا بات ہوئی. اچھا، گزارش یہ ہے کہ یہ تو سب اختلافی صورتیں ہوتی ہیں. ایک اور بزرگ جن کا بہت نام لیا جانا چاہیے، جی، وہ ہیں سبط حسن. کیا کہیں گے؟ اچھا، اب لیل و نہار اور سبط حسن وہ اس شہر کی بہت. اچھا، پھر ریڈیو پاکستان میں اور ٹیلی ویژن کے جو بعض لکھنے والے ہیں، جی، یعنی آپ ان کو یہاں کی تہذیبی زندگی کی تاریخ سے الگ نہیں کر سکتے. درست. بڑے خواجہ معین الدین، جی، مثلا ریاض فرشوری، جی، ریاض مثلا فرشوری، انتصار حسین، جی، مثلا سلیم احمد کا تو کیا ذکر کہنا، ہوا. کیا کہنا. اچھا، حمید کشمیری. اچھا، جو شعراء میں بعض لوگوں کا ذکر ہونا چاہیے، جیسے حمید نسیم ہیں، جیسے ہمارے سلیم گیلانی. اچھا، مذہبی لوگوں میں مولانا منتخب الحق، ڈاکٹر منظور احمد، اشتیاق حسین قریشی، پیر حسام الدین راشدی. آپ یقین کریں گے کہ جو مجھے ایران میں رہنے کا اتفاق ہوا تو جو ہمارے سب سے اہم فارسی جاننے والے لوگ ہیں ان میں پاکستان کے نمائندے کے طور پر 2 آدمیوں کا نام آتا ہے. حافظ محمود شیرانی کا ذکر ہوتا ہے اور پیر حسام الدین راشدی کا ذکر ہوتا ہے. مگر بدقسمتی دیکھیے کہ سندھ کی جو علمی اور عربی کی اور فارسی کی بھی ایک بہت بڑی
روایت رہی ہے اس کی طرف ہمارا دھیان جو ہے وہ نہیں جاتا ہے. ہماری دانشگاہوں میں ایسے ایسے لوگ تھے، فرمان فتح پوری، ابواللہ صدیقی، سبزواری، ڈاکٹر شاہ، ابو الخیر کشفی، یعنی ایک نام آپ لیے چلے جائیے. اچھا اب آپ دیکھیے کہ بالکل سناٹا ہے، بالکل نام ہی نہیں. اچھا بجیا کا ذکر ہوا، ادا جعفری صاحبہ شہر میں، فہمی دا بجیا. یہاں لکھنے والوں میں، خواتین لکھنے والوں میں بھی ایک جو ذکر ہوا رئیس بھائی کا، تو رئیس بھائی کے جو سید محمد تقی صاحب اور آغا افتخار حسین ایک بزرگ ہوتے تھے جنہوں نے سب سے پہلے فلسفے کے اوپر سب سے اچھا کام ان کا بنیادی نوعیت کا کام ہے جو انہوں نے کیا. تو مثلاً ابھی وہ حیات ہیں، اب مگر ہمارے ہاں شاید ان کا ذکر نہیں ہوتا، ڈاکٹر منظور احمد، کیا کہنے، جو فلسفے کے آدمی اور بہت ہی لائق آدمی ہیں، اور انہوں نے مغربی فلسفے کا پر ہی ان کا اختصاص تھا، باہر سے کام کیا. اچھا پھر یہ کہ جو علماء تھے، ابن حسن جارشوی، مولانا مصطفیٰ جوہر، علامہ رشید ترابی، سید محمد دہلوی، حسن مثنیٰ ندوی، ڈاکٹر فضل الرحمان جی، یہ سارے بزرگ جو تھے. اس میں یہاں پیچھے آپ کے ایک بزرگ رہتے تھے، ان کا نام تھا محمد ایوب دہلوی رحمۃ اللہ علیہ، یعنی جو شیخ اکبر محی الدین ابن عربی کے سب سے بڑے اسکالر سمجھے جاتے تھے. بابا ظہیر شاہ تاجی، یعنی اچھا اب کیا ہے کہ کراچی میں اتنی مختلف جگہوں کے آئے ہوئے لوگ یہاں رہتے تھے، مگر ان سب کی شناخت جو تھی وہ کراچی کی شناخت تھی اور پاکستان کی شناخت تھی، جو رفتہ رفتہ معدوم ہوتی گئی. اب جو علمی روایت تھی، اچھا خود موسیقاروں کا ایک بہت بڑا کس کا اگر آپ ذکر کریں، جو میں نے ریڈیو پاکستان میں دیکھا، استاد نتو خان، استاد عمرہ بندو خان، ان کے والد استاد بندو خان، اور غلام عبد القادر، اور سائیں مرنا، اور ریشمہ، اور مہدی حسن صاحب. پورا ایک قصہ ہے. ہمارے ہاں قاری کیسے اچھے تھے جی، قاری ظاہر قاسمی اور شاکر قاسمی اور وحید ظفر وغیرہ. یعنی مطلب یہ کہ جو دینی روایت جو تھی وہ بھی اپنی جگہ، علمی روایت جو تھی وہ بھی اس پورے شہر میں اس وقت ایک مورخ نہیں ہے، ایک ہسٹورین نہیں ہے. ریاض الاسلام آخری آدمی تھے تاریخ کے. جی درست. اچھا آپ ان سے اختلاف کر سکتے ہیں، اشتیاق حسین قریشی سے، مگر جو ان کا کام ہے تاریخ کا، اس سے آپ انکار نہیں کر سکتے. محمود حسین خان صاحب نے، جنرل بخت خان پہ کام ان کا تھا. ایم اے محمد فلسفے کے کتنے بڑے آدمی تھے. مگر خیر سب جگہ ایسے ہوتا ہے، سارے ملکوں میں، ساری تہذیبوں میں کچھ لوگ یاد رہ جاتے ہیں، کچھ لوگوں کو یاد رکھا جانا چاہیے، اور وہ ہمارے محسن تھے. شناخت تو یہ دیکھیے، یہ بار بار آپ بھی کہتے ہیں، غازی بھائی بھی کہتے رہتے ہیں، شناخت جو ہے ظاہر ہے کہ آدم جی سے بھی اس شہر کی شناخت تھی، حبیب والوں سے بھی اس شہر کی شناخت تھی، اور باوانی والوں سے بھی اس شہر کی شناخت تھی، اور داؤد کی بھی اس سے بھی اس شہر کی شناخت تھی. مگر جو اصل شناخت تھی وہ اس کے علمی اور تہذیبی لوگوں سے تھی. وہ تہذیب اب مثلا ڈان ہے، اب ڈان میں اگر آپ دیکھیے کہ پہلے دن سے الطاف صاحب سے لے کر اور دوسرے الطاف صاحب تک، اور احمد علی خان، اب کیسے بڑے جرنلسٹ تھے. اب آپ انہیں یاد نہ کریں، جمیل انصاری کو یاد نہ کریں، منظر صاحب کو یاد نہ کریں. اب ہمارے غازی بھائی سے ایک سینئر، ایک نسل پرانی، اس کے پاشا الطاف گوہر صاحب، دیکھیے نا کیسے بڑے بڑے. مجھے معافی چاہتا ہوں، اشارہ کیا گیا ہے پروگرام ختم کرنے کا. ذرا آپ کچھ آخری کلمات کچھ کہنا چاہیں تو کیا کچھ بھی آپ سب کچھ تاریخ پورے آپ لوگوں نے دہرا دی. میں اب کیا کہوں، بس اتنی سی بات کہنا چاہتی ہوں کہ ہم نے اتنے بڑے بڑے آدمیوں کا ذکر کیا، کراچی کے فضا کے بارے میں آپ کو بتلایا، موسم کے بارے میں بتلایا، سب کچھ. کہتے تھے عاشقوں کا مزاج ہے، اس کا تو موسم کبھی ٹھہرتا ہی نہیں ہے. اس طرح کی باتیں بھی بہت ہوتی تھیں. لیکن ایک بات
جس کو میں اب ڈھونڈتی ہوں وہ ہے ادب اور تہذیب. کیا کہنے. اس کا فقدان مجھے نظر آتا ہے، شاید اس لیے کہ میری عمر ایسی ہے کہ بوڑھے آدمی کو زیادہ اس چیز کا احساس ہوتا ہے. میرا تعلق ایک خاص طبقے سے بھی تھوڑا رہا ہے جو پاکستان کی سول سروس کہلاتی تھی، لیکن میں آپ سے یقین کے ساتھ کہتی ہوں کہ اس میں بھی بڑے اچھے اچھے لوگ تھے، بڑے عمدہ لوگ تھے. تو اور ایسا نہیں تھا کہ ظاہری، جب بھی الطاف گوہر صاحب کا نام لیا ہے انہوں نے، الطاف گوہر صاحب نے آرٹ کونسل کی بنیاد میں وہ ان کا بڑا حصہ ہے، اور بلکہ انہوں نے پورا اس کو بنایا اور سب کچھ کیا. تو یہ تمام چیزیں تھیں ان لوگوں میں. اور کسی کے اول تو لوگ بے ایمان نہیں تھے. یعنی اگر 100 لوگوں میں ایک آدھ کی کوئی بری شہرت تھی تو اس کو لوگ اپنے گھر بلانے سے جھجکتے تھے. آج وہ چیز ختم ہو گئی، بالکل ختم ہو گئی کہ کس سے ملنا چاہیے یا کس سے تھوڑا سا دور رہنا چاہیے. میں نام نہیں لینا چاہتی، لیکن ہمارے یہاں تہذیبی اقدار جو تھیں، اخلاقیات پہ سب سے بڑا نقصان جو ہوا ہے، آپ معاشی نقصان کو روتے ہیں، میں سمجھتی ہوں ہمارے جگہ خاص طور سے اس شہر میں اخلاقی نقصان کیا بہت ہوا ہے. کہنے. کیا کہنے. بہت مہربانی. جاتے جاتے جمال احسانی کے 2 شعر. کوئی شے مکمل نہیں ہے یہاں، جو ہے وہ مسلسل نہیں ہے یہاں. یہ کس شہر میں آ کے ہم بس گئے، کوئی شخص پاگل نہیں ہے یہاں. بتاؤ یار. زندگی بخیر. بات کیا بات ہے.